بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ 14 ستارے کا اگلا پیر۔ جناب اسد آپ حضرت ہاشم کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت 497 عیسوی سے قبل ہوئی تھی۔ آپ میں انسانی ہمدردی بے حد کمال پہنچی ہوئی تھی۔ فخر الدین رازی کا بیان ہے کہ جناب اسد نے ایک دن اپنے ایک دوست کو سخت بھوکا پا کر جو بنی خزوم سے تھا اپنی والدہ سے کہا کہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ انہوں نے پنیر اور آٹا وغیرہ کافی مقدار میں اسی گھر بھجوا کر اسے سکون بخشا۔ پھر اسی واقعے سے متاثر ہو کر جناب ہاشم نے اہل مکہ کو جمع کیا اور ان میں تجارت کا جذبہ و شوق پیدا کیا۔ اسد کے معنی شیر کے ہیں۔ ابن خلوجہ کا یہ کہنا ہے کہ شیر کے 500 نام ہیں جن میں سے ایک اسد بھی ہے۔ شیر بھوک اور پیاس پر صابر ہوتا ہے۔ علامہ طریق کا کہنا ہے کہ شیر کی اولاد کم ہوتی ہے۔ شاید یہ وجہ تھی کہ حضرت اسد کی اولاد کم تھی، بلکہ اولاد ذکور منقوط اور غالباً صرف فاطمہ بنت اسد ہی تھی جو بعد میں حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی قرار پائیں۔ جناب عبد المطلب آپ حضرت ہاشم کے نہایت جلیل القدر صاحبزادے تھے۔ 497 ہجری میں پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال بچپنے میں ہی ہو چکا تھا۔ پرورش کے فرائض آپ کے چچا مطلب کی کنات عاطفت میں ادا ہوئے اور خوش قسمتی سے آخر میں عرب کے سب سے بڑے سردار قرار پائے۔ آپ کے والد کی طرح آپ کی والدہ بھی، جن کا نام سلمہ تھا، شرافت و عظمت میں انتہائی بلندی کی مالک تھی۔ ابن ہشام کا کہنا ہے کہ وہ وقار خاندانی کی وجہ سے اپنے نکاح کو اس شرط سے مشروط کرتی تھی کہ جب چاہیں گی گھر چلی جائیں گی۔ علامہ حلبی کا کہنا ہے کہ وہ یہ شرط بھی لگاتی تھیں کہ تولد کے موقع پر اپنے میکے میں رہوں گی۔ جناب عبد المطلب کا ایک نام شبیہۃ الحمد بھی تھا کیونکہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے سر پر سفید بال تھے اور شیب سفیدی سر کو کہتے ہیں۔ حمد سے اسے مضاف اس لیے کیا کہ آگے چل کر بے انتہا ممدوح ہونے کی ان میں علامتیں دیکھی جا رہی تھیں۔ آپ سن شعور تک پہنچتے ہی جناب ہاشم کی طرح نامور اور مشہور ہو گئے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے پر شراب حرام کر رکھی تھی اور غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مصیبت زدوں کی امداد اور اپاہجوں کی خبر گیری ان کا خاص شیوا تھا۔ آپ نے بعض ایسے طریقے رائج کیے جو بعد میں مذہبی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کے اصول بن گئے۔ مثلاً فار نظر، نکاح، محارم سے اجتناب، دختر کشی سے ممانعت، خرد زنا کی حرمت اور قطع ید سارق۔ عبد المطلب کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے چاہ زمزم کو جو مرود زمانے سے بند ہو چکا تھا پھر کھلوا کر جاری کیا۔ آپ کے عہد کا ایک اہم واقعہ کعبہ معظمہ پر لشکر کشی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ابراۃ الاشرم یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس میں مذہبی تعصب بے حد تھا۔ خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت دیکھ کر آتش حسد سے بھڑک اٹھا اور اس کے وقار کو گھٹانے کے لیے مقام صنع میں ایک عظیم و شان گرجا بنوایا۔ مگر اس کی لوگوں کی نظر میں خانہ کعبہ والی عظمت نہ پیدا ہو سکی تو اس نے کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور اسود بن مقصود حبشی کی زیر سرکردگی ایک عظیم و شان لشکر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ قریش، کنانہ، خزاعہ اور حزیل پہلے تو لڑنے کے لیے تیار ہوئے لیکن لشکر کی کثرت دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور مکہ کی پہاڑیوں میں اہل و عیال سمیت جا چھپے۔ البتہ عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کے دروازے میں جا کھڑے ہوئے اور کہا، مالک تیرا گھر ہے اور صرف تو ہی بچانے والا ہے۔ اسی دوران میں لشکر کے سردار نے مکہ والوں کی کھیت سے مویشی پکڑے جن میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔
الغرض ابراہ نے حنات حمیری کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اور کہا ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف کعبہ ڈھانے کا ہے۔ عبد المطلب نے پیغام کا یہ جواب دیا کہ ہمیں بھی لڑنے سے کوئی غرض نہیں، اور اس کے بعد عبد المطلب نے ابراہ سے ملنے کی درخواست کی۔ اس نے اجازت دی، یہ داخل دربار ہوئے۔ ابراہ نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان کے ہمراہ تخت سے اتر کر فرش پر بیٹھا۔ عبد المطلب نے دوران گفتگو میں اپنے اونٹوں کی راہی اور واپسی کا سوال کیا۔ اس نے کہا تم نے اپنے آبائی مکان کعبہ کے لیے کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے جواب دیا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ مانگتا ہوں، جو کعبے کا مالک ہے اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ عبد المطلب کے اونٹ ان کو مل گئے اور وہ واپس آ گئے اور قریش کو پہاڑیوں پر بھیج کر خود وہیں ٹھہر گئے۔ غرض یہ کہ ابراہ عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اور جب اس کی دیواریں نظر آنے لگیں تو دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جیسے ہی گستاخ و بے باک لشکر نے قدم بڑھایا، مکہ کی غربی سمت سے خداوند عالم کا ہوائی لشکر ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابراہ کے لشکر پر برسانا شروع کی۔ چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بڑی بڑی گولیوں کا کام کر کے سارے لشکر کا کام تمام کر دیا۔ ابراہ جو محمود نامی سرخ ہاتھی پر سوار تھا، زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگا، لیکن راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی کا ہے۔ چونکہ ابراہ ہاتھی پر سوار تھا اور عرب نے اس سے قبل ہاتھی نہ دیکھا تھا، نیز اس لیے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ننھی ننھی کنکریوں سے باغ میں خدا تباہ کر کے خدا کے گھر کو بچا لیا۔ اس لیے اس واقعے کو ہاتھی کی طرف منسوب کیا گیا، اور اسی سے سنہ عام الفیل کہا گیا۔ مہدی کا خطاب عبد المطلب نے ایجاد کیا۔ ابن لطین کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط مامون رشید کے کتاب خانے میں موجود تھا۔ علامہ مجلسی اور مولوی شبلی کا کہنا ہے کہ آپ نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی اور مقام ہجون میں دفن ہوئے۔ میرے نزدیک آپ کا سنِ وفات 578 عیسوی ہے۔